بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خدا اور محبت کے ایپیسوڈ 19 کے ریویو کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ڈرامے کی ابتدا ناظم شاہ سے ہوتی ہے جو ایس ایچ او کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالیں، ان کمینوں کو گرفتار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اماں سین رشیدہ کو ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بچوں کو ماہی کے پاس کیوں بھیجا؟ رشیدہ بتاتی ہے کہ بچے اسکول کا کام کرنے گئے تھے۔ سکندر آتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ ماہی کو تو کمرے میں بند کر دیا ہے، اب بچوں پر تو کسی کا زور نہیں۔ اماں کہتی ہے کہ عدت گزارنے رکی ہے تو عدت گزارے۔ سکندر کہتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی تو اس کا ہی تھا۔ اچانک رشیدہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ چھوٹے سائیں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ شاہ زین ماہی کے کمرے میں بے ہوش ہوتا ہے۔ سکندر اسے لے کر ہاسپٹل بھاگتا ہے کہ ماہی کہتی ہے کہ اس کا بخار کم کریں، ہاسپٹل جانے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ ماہی شاہ زین کو باس ٹب میں لٹا کر پانی گراتی ہے اور اس کا بخار کم ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو سکندر اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ رومانہ مسہری پر لیٹی ہوتی ہے تو چندہ جی آ کر کہتی ہے کہ باہر کیوں نہیں آتی ہو، مگر رومانہ انکار کر دیتی ہے۔ چندہ جی کہتی ہیں کہ مانا کہ تم نے اپنی آواز کی لوچ کو سکندر سائیں کے نام کر دیا ہے، مگر محفل کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، مگر رومانہ انکار کر دیتی ہے۔ چندہ کہتی ہے کہ تم اس ملنگ کا سوچ رہی ہو نا؟ رومانہ کہتی ہے کہ میں چاہنے کے باوجود اس کا نام اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی ہوں۔ ایک لڑکی آ کر چندہ کو کہتی ہے کہ نیچے ملک صاحب آئے ہیں۔ چندہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ تمہارا گانا سننا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بھی انکار کیا تھا، مگر آج کیا کروں؟ سکندر شاہ زین کی طبیعت کا پوچھتا ہے اور ماہی کو بتاتا ہے کہ شاہ زین کو فٹس پڑتے ہیں، مجھ سے دوائی میں ناغہ ہو گیا تھا، اور ماہی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ماہی کہتی ہے کہ شاہ زین کو دوائی اب میں دے دیا کروں گی۔ ملک چندہ کو کہتا ہے کہ جتنا پیسہ سکندر ہر مہینے دیتا ہے میں اس کا ڈبل ہر ہفتے دے دیا کروں گا، مگر چندہ اسے اپنی مجبوری بتاتی ہے۔ اچانک رومانہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ہماری مجبوری سمجھیں، جب دل و دماغ ساتھ نہ دیں تو حلق سے آواز نکالنا محال ہو جاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ میں نے محفلوں میں گانا چھوڑ دیا ہے۔ ملک دھمکی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، مگر تمہاری بھی اس بازار میں بیٹھنے کو جگہ نہیں رہے گی۔ یہ بازار ہے، یہاں خریدار تو آئیں گے، چاہے آواز کے ہی صحیح۔ سکندر لوگوں کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، رخصت کر کے بیٹھتا ہے تو اس کا خاص ملازم شاکر آ کر اسے بتاتا ہے کہ بی بی تو سر شام ساری روشنیاں بجھا دیتی ہیں۔ سکندر روتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کیا کریں، انہوں نے روشنیاں بجھانی ہی ہیں۔ سکندر بھائی کو یاد کرتا ہے۔ شاکر کہتا ہے کہ آپ رومانہ بی بی کی طرف بھی نہیں گئے۔ سکندر اس کا پوچھتا ہے کہ تم نے اس کو خرچہ بھیجا ہے؟ تو شاکر کہتا ہے کہ وہ تو میں ہر ماہ کی یکم کو بھیج دیتا ہوں۔ رشیدہ ماہی کو سکندر کی بیوی کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کیسے فوت ہوئی تھی۔ ساتھ ساتھ کمرہ سکندر ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ اچانک ماہی کے ہاتھ سے فریم نیچے گر جاتی ہے جس میں سکندر کی بیوی کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ ماہی رشیدہ کو کہتی ہے کہ جھاڑو لے آؤ، اور خود ہاتھوں سے وہ کانچیں چنتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں چبھ جاتی ہیں۔ سکندر بھاگ کر آتا ہے اور رشیدہ کو کہتا ہے کہ جھاڑو چھوڑو اور فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ دوسری طرف رومانہ چندہ کو کہتی ہے کہ آپ خام خواہ پریشان ہو رہی ہیں، ایسے نودولتیے تو اس بازار میں کئی آئے اور کئی گئے، مگر چندہ جی کہتی ہیں کہ ملک منیر کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ چندہ رومانہ کو کہتی ہے کہ کم از کم سکندر کو اس واقعے کی اطلاع ضرور پہنچا دو۔ جب سکندر کو اس واقعے کی اطلاع پہنچتی ہے تو وہ ملک منیر کو پیغام بھجواتا ہے اور اس کو ملنا بھی چاہتا ہے کہ اس کا ملازم اس کو منع کر دیتا ہے کہ اس مسئلے کو میں خود دیکھوں گا، وہ آپ کے لائق نہیں۔ آخر میں بتاتے ہیں کہ فرہاد مزار پر بیٹھا ہوتا ہے اور ماہی کی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے، جس میں ماہی اس کو کہتی ہے کہ تمہیں تو خواب دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے،
اسی کے ساتھ ہی اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ مزید کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں 20ویں قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔